ہے اور اس کے کتنے روحانی اثرات ہیں. مثلا انار. وسائل الشیعہ میں باقاعدہ عبداللہ ابن سنان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ انار شیریں، یہ جو میٹھا انار ہوتا ہے، یہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. اچھا، شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ اب دیکھیں گناہ انسان جو ہے وہ شیطانی وسوسے کے ذریعے انجام دیتا ہے، تو یہ وسوسوں کو دور کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو شکیات، وہم، اس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر وہ اپنی ریگولر ڈائٹ کے اندر اگر انار کو رکھیں تو شیطان سے بھی حفاظت ہوگی ان کی، اور اس طرح کے شکوک و شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے. انار. اچھا، جو بھی وسوسے روح کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ انار اس سے بھی بچاتا ہے. یعنی جسمانی غذا جسمانی طور پر کھائی جا رہی ہے لیکن اثرات روحانی رکھتی. جسمانی فائدے تو الگ ہوں گے جس کو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح سے گناہوں سے بچتا جائے گا اور روحانیت اس کی قوی ہوتی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. جو ایک انار کھاتا ہے 40 دن تک اس کا دل نورانی رہتا ہے، اور اگر 2 انار کھا لے تو 80 دنوں تک اس کا دل نورانی رہتا ہے. دل جب نورانی ہوگا تو وسوسہ شیطانی بھی نہیں آئیں گے، برے خیالات بھی نہیں آئیں گے، خواہشات نفسانی جو ہے وہ بھی مان پڑ جائے گی اس کی، تو عبادات کی طرف دل راغب ہوگا. تو اپنی ڈائٹ کے اندر طالب علموں کو بھی انار کو علی الخصوص اس کو شامل رکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پیغمبر فرما گئے تھے کہ ہر انار کے اندر ایک دانہ ضرور جنت کا ہوتا ہے، تو امیر المومنین پورا ایک انار کھایا کرتے تھے اور اس میں شیئر بھی نہیں کراتے تھے کسی کو، اس کے لیے الگ سے انتظام کر دیتے ہوں گے، لیکن کہتے تھے کہ کیونکہ ایک دانہ ضرور انار کا ہے، کون سا ہے یہ پتہ نہیں، تو اس وجہ سے انسان وہ جنتی دانہ کھا کر سوچیے اس کا دل کتنا نورانی ہوگا. تو ایک اس لحاظ سے بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ قرآن کے اندر بھی دیکھتی ہیں کہ باقاعدہ قرآن کی آیات بھی انار کے متعلق 3 مقامات پر قرآن کے اندر، ایک سورہ انعام میں 2 جگہ پر ذکر ہے اور ایک سورہ رحمان کے اندر انار کا ذکر الگ سے آیا ہے. تو بہرحال اور یہ بھی روایات کے اندر آیا خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بچوں کو انار کھلاؤ، کیونکہ بچے اس کو کھانے کے بعد جلد بولنے لگتے ہیں. تو جسمانی فائدہ بھی ایک ہے کہ چھوٹے بچوں کو جن کو بولنے کی ذرا بھی ڈیلے ہو رہا ہو یا ان کو اس سے جلدی بولنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور چھٹے امام اس پھل کو پھلوں میں سب سے بہترین پھل بھی قرار دیتے تھے، اور خود چھٹے امام ہر شب جمعہ ایک انار ضرور کھایا کرتے تھے. ہر شب جمعہ روایت کے اندر ہے کہ ایک انار ضرور کھاتے تھے. تو بہرحال اس کی اتنی زیادہ روحانیت ہے اس کے اندر. ویسے تو ایک روایت کے اندر باقاعدہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جنتی سیب کھایا تھا اور اس کے بعد حضرت زہرا کی پیدائش کا اہتمام ہوا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بعض جگہوں کے اوپر جنتی انار کا تذکرہ بھی. تو بہرحال خود بھی انسان اس کو کھائے کیونکہ وسوسہ شیطانی سے بھی جو ہے یہ بچاتا ہے. اور پیغمبر یہ بات بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص انار کھاتا ہے تو شیطان 40 روز تک اس پر غضبناک رہتا ہے. یعنی شیطان کو بہت شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو اپنے جال کے اندر پھنسائے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ کارگر نہیں ہو رہا ہوتا. تو پیغمبر فرماتے ہیں 40 روز تک ایک انار کھانے کی وجہ سے شیطان غضبناک رہتا ہے. تو اس کے اتنے روحانی اثرات بھی ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری چیز جسے عام طور پر بچے، تو کبھی بہت سے بچے ایسے ہیں شاید انہوں نے کبھی چکھی بھی نہ ہو، کشمش جو ہے، لیکن کیا ہے کہ بہار الانوار کی 63ویں جلد میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کشمش انسان کے باطن کو پاکیزہ بناتی. باطن کو پاکیزہ، اس کا مطلب یہ ایک تو ظاہر ہے انسان کا جس کو جسم کہا جاتا ہے، اور ایک باطن ہے جس کو روح کہا جاتا ہے.
یعنی روح کو پاک و پاکیزہ کرتی چلی جاتی ہے، یعنی خود اس کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کچھ عملیات میں بھی ہے کہ کشمش کے دانوں پر فلاں دعا پڑھ کے کھائی جائے، تو خود اس غذا جو بتائی جاتی ہے ان کے اندر اس کے خود اپنے اثرات بھی ہیں۔ فقط دعا نہیں، ورنہ دعا تو کسی بھی چیز کے اوپر پڑھ کے کھائی جا سکتی، لیکن نہیں، کچھ میں خاص طور پر تذکرہ آیا کہ نہیں، اس میں کشمش کے دانوں کے اوپر مثلا پڑھ کر کھائی جائے تاکہ اس کے بھی روحانی اثرات ساتھ ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس کی روایات کے اندر بھی بہت فوائد بیان ہوئے، لیکن لوگ پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، جس کو کہا جاتا ہے بہی یا بہ یا سفرجل جس کو کہا جاتا ہے، یا کوئنس انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اگر کسی جگہ مل جائے، کسی مارکیٹ میں باقاعدہ تلاش بسیار کے بعد بھی اگر مل جائے تو بہت غنیمت ہے کہ اتنی زیادہ اس کی تاکید بیان ہوئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی زبیر سے فرمایا تھا کہ اے زبیر بہی کھایا کرو، کیونکہ یہ دل کو آرام پہنچاتی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے دو روحانی خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ ایک تو جسمانی اعتبار سے دل کو آرام اور سکون پہنچانے والا پھل ہے یہ، کہا کہ زبیر بہی جو ہے وہ بخیل کو سخی بناتی ہے اور بزدل کو شجاع بناتی ہے۔ اس کا مطلب، اور یہ دونوں صفات جو ہیں سخاوت اور شجاعت یا شجاعت، یہ دونوں روحانی صفات ہیں، یہ دونوں بہترین روحانی اور نورانی صفات ہیں کہ جو کہ پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کھا انسان پھل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح قوی ہو رہی ہے، کشمش کھانے سے باطن صاف ہوا جا رہا ہے، شیطانی وسوسہ انار کھانے سے دور ہوا جا رہا ہے، اور انسان جب یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کو مددگار ہوتی ہیں روحانیت کو قوی بنانے میں۔ تو روح کے اس کے پر اتنے اثرات ہیں، جب بھی بچوں کے سلسلے میں حاملہ جو مائیں ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ وہ بہی ضرور کھائیں۔ تو عام طور پر جب اس کی معلومات ہوں گی، ویسے تو الٹی سیدھے کتنے سارے غذائیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ گھروں کے اندر کھائے جاتے ہیں، لیکن جو واقعتاً فائدہ پہنچانے والی چیزیں، جب یہ آیت اللہ بہجتی جملہ بڑا اچھا ارشاد فرماتے تھے کہ افسوس کی بات ہے مومنین کہ وہ ذائقے دار چیز کو تو تلاش کرتے ہیں، فائدہ مند غذاؤں کی طرف نہیں جاتے، یعنی صرف ذائقہ دیکھتے ہیں، فائدہ نہیں دیکھتے کہ فائدہ کس کے اندر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنی غذا ڈائٹ میں بچوں کو بھی استعمال کرانا چاہیے، اور کہ ان کے روح اور جسم دونوں اس سے طاقتور ہوں گے۔ تو اچھا، گناہوں کے مقابلے میں دیکھیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت گناہ کرتا ہے جب اس کی عقل کمزور ہوتی، جیسے جیسے عقل، کیونکہ خود گناہ کرنا بے عقلی یا کم عقلی کی دلیل ہے۔ مثلا کسی کو پتا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ مجھے اس نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑے گا، پھر بھی اس کام کو کرے تو بے عقلی کا کام ہے یا نہیں؟ تو جو بھی شخص جتنا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بے عقل ہوتا ہے۔ اب عقل کو کیسے بڑھائیں؟ تو روایات میں ایک چیز آئی ہے کہ وہ غذاؤں کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے جسے کہا جاتا ہے سرکہ۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی ایک روایت ہے کہ سرکہ عقل کو قوی کرتا ہے، عقل کو قوی کرتا ہے۔ اچھا، عقل جتنی بھی قوی ہوگی اس کی روح قوی ہوگی، روح جتنی قوی ہوگی گناہ کم ہوں گے۔ تو خود یہ غذاؤں کے اندر اب دیکھیے بہت ساری چیزوں کا ٹیسٹ بھی تو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ پیزا اور برگر کھانے والے بچے، ان کو ایک دم سے سرکہ اور سفرجل اور ان چیزوں کے اوپر کیسے آپ لے کر جائیں گے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو غذاؤں میں ملا کر دینی پڑیں گی۔ بہت سے بچے بظاہر اس کے سامنے لا کر وہ ناشپاتی نما بہی آپ رکھیں گے، کبھی نہیں کھائے گا، تو وہ آپ فروٹ چاٹ کے اندر کاٹ کے اس کو جو ہے وہ ڈال دیجئے، جس طریقے سے امرود یا سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کسی طریقے سے تو اندر ان کے جسموں کے اندر جائے، خود آپ بھی کھانے کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں اور بچوں کو بھی ٹیسٹ ڈیولپ کروائیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر شاید شروع میں، اول تو یہ سب ذائقے دار چیزیں ہیں، لیکن شروع میں ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہیں آ رہی ہوں، تو اس کو ٹیسٹ آہستہ 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 کر کے ڈیولپ کروانا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ تو پھل ایسے ہیں جیسے یہ خربوزہ، باقاعدہ بحر الانوار کی جو 59ویں جلد ہے اس میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، کسی پھل کے متعلق یہ بات نہیں آئی جو اس کے متعلق آئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں خربوزہ کھانا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، عبادت ہے خربوزہ کھانا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب وہ کوئی کام عبادت والا ہوگا تو آپ کی روحانیت پر کتنے اثرات کو مرتب کرے گا۔ تو یہ اپنی غذاؤں کے اندر
شامل کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری پاکیزہ غذائیں ہیں, کیونکہ دیکھیے اگر اس غذا کا انسان خیال کرنے لگے اور حلال غذائیں کھانے لگے, تو جیسے کہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا پھر اپنی غذا کا خیال کرو اور دھیان رکھو کہ تمہارے پیٹ میں کوئی حرام چیز داخل نہ ہونے پائے, پھر تم جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آج لوگوں کے اندر کتنا زیادہ اس بات کی وہ پائی جاتی ہے کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں. لوگ کتنا زیادہ مدرسے میں بھی لیٹرز لکھتے ہیں کہ ہم نے سارے دعائیں جتنے بھی بتائے گئے تھے طریقے سب پہ عمل کر ڈالے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مال حرام کسی نہ کسی, بہت سارے فیکٹر سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مال حرام کسی نہ کسی انداز سے جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہید دست غیب شیرازی نے جو باقاعدہ اپنی کتاب گناہ کبیرہ لکھی ہے اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر اللہ نے وحی کی کہ اے عیسیٰ, لوگوں کو یہ بات کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں اور اس وقت تک میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک مال حرام ان کے تصرف میں باقی رہے گا. اور یہ اگر اس حال میں مجھے پکاریں گے کہ مال حرام ان کے پاس ہوگا تو میں ان پر لعنت کروں گا, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پر لعنت کروں گا, ان کی کوئی دعا کو قبول نہیں کروں گا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو جابز کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر حرام ہو رہے ہیں, ان کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہوئی چلی جا رہی ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مثلا سودی اسکیموں کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے, اچھا اس میں تو جائز ہے بغیر سودی نیت کے مثلا حکومتی اسکیموں کے سرٹیفکیٹس وغیرہ خریدنا, لیکن خریدنے کے بعد جو منافع اس پہ ملتا ہے اس کا اگر 50% غریب کا واجب صدقہ نہیں نکالا تو پورا منافع لینا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اچھا تجارت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ان میں مسائل کا خیال نہیں کر رہے ہیں. کتنے لوگ چاہے وہ تنخواہ دار ہوں چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں, بہت ہی کم افراد ہیں جو مال میں خمس کا خیال کر رہے ہیں, یا بہت سے ایسے ہیں جو خمس نکالتے تو ہیں لیکن شرعی مسائل کے تحت صحیح طور پر نہیں نکالتے. بہت سی چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا اس کے اوپر بھی واجب ہے, اور کسی نہ کسی انداز سے وہ مال حرام جسموں کے اندر جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے, جیسے یہی میں نے کہا کہ فکس ڈپازٹ بھی اگر کسی نے اس طرح سے کرائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے, بغیر سودی نیت کے ایسے سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے, لیکن اگر اس نے غریب کا حق نہیں نکالا اور اس کو استعمال کرتا گیا اس منافع کو, تو سارا مال حرام جسم کے اندر گیا ہے. حتیٰ کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چلو وہ پچھلا جتنا ہو گیا وہ ہو گیا, اب آئندہ میں خیال رکھوں گا, پچھلا بھی جتنا اس نے اس انداز سے کھایا ہے 50% وہ اب بھی مقروض رہے گا اور غریب تک پہنچانا پڑے گا. جب تک وہ حق ادا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ معاف بھی نہیں ہوگا. تو یہ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ خمس صحیح طور پر نہیں نکال رہے ہیں, بہت ساری چیزوں پر واجب ہوتا ہے, مخصوص چیزیں صرف پیسوں کو دماغ میں ہوتا ہے, لیکن اور گھریلو چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم خمس کا موضوع نہیں لے رہے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں, بس ایک اشارہ کرنا تھا. اچھا اسی طریقے سے پھر اسی پیسے سے جو مال حرام والا ہے اس سے پھر مجالس اعضاء کے تبرک خریدے جاتے ہیں, اور وہ تمام تبرک مومنین کے اندر تقسیم ہوتے ہیں, اور وہ والا مال جو مشکوک مال ہوتا ہے یا حرام مال ہوتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں وہ بھی اثرات رکھتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی زہر آلود چیز ملا دے, یا مثلا وہ سڑا ہوا ہو, تو سب کے پیٹ خراب ہوں گے, جسمانی ادوار سے بھی اس کا نقصان ہوگا. تو روحانیت پہ بھی بعض اوقات ان تمام چیزوں کے اس لحاظ سے اثرات ہوتے ہیں. تو اپنے بھی ذرائع کو صحیح طور پر کرے, پھر دوسرے لوگوں کو مثلا اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے, مومنین میں تبرک تقسیم کر رہا ہے, تو اس کے اندر بھی اس قسم کا کوئی حرام نہیں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علوی گرگانی وہ اپنے درس میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ حرام غذا انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی, اس کی روحانی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے. بظاہر ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ مالدار ہو, پیسے نظر آ, لیکن ایسی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ شخص, وہ اپنے اثرات رکھتی ہیں یہ تمام غذائیں. تو اور اخروی زندگی اگر انسان کی برباد ہو جائے تو اس کے پاس کیا بچے گا پھر. اور یہی وجہ ہے کہ تاکہ یہ جو ہمارے جسموں میں بہت سارے ایسی چیزیں پہنچ جاتی ہیں جو بظاہر ہمارا حرام مال نہیں تھا, لیکن ہم کسی کے گھر گئے, کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت میں گئے, جانا بالکل جائز ہے, اس کے گھر کھانا بھی جائز ہے, شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن جو اس انداز سے جو اثرات رکھتی ہیں وہ چیزیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اثرات رکھتی ہیں,
تو اسی وجہ سے وہ اثرات آپ کے جسم سے نکل جائیں. جب بھی ہفتے میں 2 بار یا کوشش کریں کہ مہینے میں بھی اگر 1-2 دفعہ روزہ رکھ لیا جائے, ورنہ تو امام خمینی کا جو خود سازی چارٹ ہے اس کے اندر ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے کہا ہے. اور جو ویسے بھی اگر کوئی شخص عام دنوں میں بھی اگر روزے رکھے تو اس روزے رکھنے کے نتیجے میں بہت سارے اس طرح کے مشکوک اموال جو نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے جسم و روح کو, وہ روزے رکھنا ان کا جبران کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے حکم بھی ہے کہ زیادہ کوشش کرے کہ انسان ہفتے میں 2 مرتبہ, 15 دن میں 1-2 مرتبہ, یا مہینے میں جتنے بھی اس کی جسمانی سہولت کے مطابق وہ اپنے جو ہے وہ روزہ رکھے. اپنے واجبات بھی اتارنے ہوتے ہیں اور مستحبات اگر اسے انجام دہی کرنی ہے تو اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. تو جب اس کی تاکید بھی کی گئی کہ بہت سارے ایسے اموال قہری طور پر بھی آپ کے جسموں کے اندر جاتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے متعلق تو یہ بات ہوئی. اور خورما, یہ تو عام طور پر بجائے اس کے کہ فضول قسم کی سویٹ ڈشیں ہوں جو نقصان پہنچانے والی ہیں, اگر میٹھے کے طور پہ بھی اچھا اس میں بھی ایک وہ ہوتی, وہ والی ہم اس کھجور کی بات نہیں کر رہے جو عام طور پر مل رہی ہوتی ہیں. کہ صاحب نے کہا بھائی اس ٹھیلے کے اوپر سے کہ اس پہ کمبل تو ہٹاؤ تاکہ کھجور نکالوں. اس نے کہا ایک مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر سے وہ کمبل سمجھ رہا تھا. تو وہ گندی والی کھجوریں یا جن کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا وہ والی نہیں. ڈبوں کے اندر بھی ایسی آتی ہیں جن کا ذائقہ اچھا نہیں, بچوں کو آپ انٹروڈیوس کرائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ریجیکٹ کر دیں اس کو. تو انسان جب اتنے زیادہ فائدے رکھنے والی چیزیں تو تھوڑا سا پیسہ ان کے اوپر خرچ کر دے اور اچھی کوالٹی کی چیز خرید کے لے کر آئے. تو خرمے کے متعلق بھی یہ ملتا ہے. اور کہ اگر عورتیں حالت نفاس میں, یعنی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, وہ اگر اس دوران وہ کھائے تو ظاہر اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو بچہ اس کے نتیجے میں بردبار بنے گا. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہائپر قسم کے جو بچے ہیں یا غسیلے قسم کے بچے ہیں, اکثر و بیشتر لوگوں کے سوالات جو ہے وہ مسلسل جو ہے علماء کے پاس بھی جاتے دیکھے ہیں, خود ہمارے مدرسے میں بھی اس طرح کے جو آتے ہیں کہ کیا کریں کہ جو بچہ بہت ہی زیادہ غسیلہ ہے, بہت گھر کا جو ہے ماحول جو ہے خراب ہوا ہے, تو بچہ بردبار ہوگا اگر ماں مثلا دوران حمل کھجور کھائے گی یا دودھ پلانے کے عرصے کے دوران کھجور کھائے گی. اور بردبار ہونا دیکھیے یہ بھی ایک ویسی صفت ہے, ایک روحانی طور پر بہترین صفت ہے. ساری زندگی اس کی اچھی گزرے گی انسان جتنا بردبار ہو, ورنہ غصے کی حالت میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور علماء کی اپنی اس کے اندر بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کہیں ہوتے ہیں تو ان کے قہوہ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا پھل جو کہ فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی نشستوں کے اندر ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زیتون ہے اولیوز, ان کا یہ کہ غصے کو ٹھنڈا کرتا. اب بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی, بھائی عرب تو بہت زیادہ اولیوز کھاتے ہیں تو بہت ہی غصیلے اور چڑچڑے اور بدمزاج نظر آتے ہیں. وہ تو کوئی ایک ویسا ایک فالٹ سمجھیے جو ایک پیدائشی ٹائپ کا ہے, یا اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. ظاہر ہے کوئی جس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے یا اور دیگر اس کے اعمال بہت زیادہ خراب ہیں, یا وہ مثلا محبت اہل بیت نہیں رکھتا, تو اس کی ہم اس لحاظ سے بات نہیں کر رہے. لیکن مومنین اگر ان چیزوں کو کھائیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ وہی ٹیسٹ ڈیولپ نہیں. اگر کوئی مثلا اگر کوئی کھائے گا بھی تو یہاں عام طور کسی بچے کو کھلائیں وہ تھوک دے گا مثلا منہ میں, اگر تو آہستہ آہستہ کر کے غذاؤں میں ملا کر کوشش چاہے تھوڑی مقدار میں ہو, اس کے بعد گھر میں اگر رکھے رہیں چیزیں تو لوگ اس کو عام طور پر ویسے ہی کہ اٹھا کر کھانے والی چیز, جس طریقے سے بچے عام طور پر ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں, اس طرح سے بہت سے اچھے ٹیسٹ اور فلیورز کے جو ہیں وہ یہ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود تلاش کر کے لے کر آئیں تاکہ یہ اس سے اپنے خود کو بھی عادی بنائیں, گھر کے مردوں کو بھی کھلائیں. ایک مدرسے کا ایک بچہ اپنی ٹیچر سے جو ہے وہ شکایت کر رہا تھا. اس نے پوچھا کہ سب سے برا دن کون سا ہوتا ہے, پتہ نہیں اس طرح کا. اس نے کہا کہ اتوار کا دن سب سے برا ہوتا ہے کیونکہ ابو اس دن گھر پر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو وہی کہ چیخنا چلانا, ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا, یہ ابو ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. تو انسان کے غصے کو کم کرنے والی چیزیں عورتیں خود دیکھیں گے ڈائٹ میں کس طرح سے ان چیزوں کو کیا جائے تاکہ وہ روحانی اعتبار سے اپنے اثرات رکھیں اور غصے وغیرہ کو بھی کم کریں. اسی طریقے سے انگور کھانا مثلا وسائل الشیعہ میں روایت ہے باقاعدہ چھٹے امام کی کہ حضرت نون نے ایک دفعہ شکایت کی تھی
حضرت نوح نے پروردگار عالم سے شکایت کی رنج و غم کی. ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک ڈپریشن, ایک آدمی کو کتنا ڈپریشن ہو کہ پوری قوم کو عذاب کے پوری یعنی 950 سال تک جو ہے زندگی گزاری ہو اور لوگ ایمان نہیں لا رہے ہوں, یہاں تک کہ عذاب خدا آیا اور پوری دنیا اس کے نتیجے میں ختم ہو. کتنا دکھ کرب حضرت نوح کو ہوا ہوگا, کتنا ڈپریشن ہوا ہوگا اس کے نتیجے میں, جس کو غم کہا جاتا ہے. تو حضرت نوح کو باقاعدہ جب انہوں نے شکایت کی تو پروردگار کی طرف سے وحی آئی کہ اے نوح انگور کھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر انگور اگر کوئی شخص کھائے, ڈپریشن کا مریض, بہت سارے لوگوں کو اطمینان قلب نہیں ہوتا ہے, ہر وقت غم زدگی کی کیفیت رہتی ہے, گھریلو اس کے اندر بھی دوائیاں گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, انگور کھائیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اب جیسے اس کا بھی ابھی ذکر ہوا, زیتون کا تذکرہ ہوا تھا, تو یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے کھانا ہو, کیونکہ پیغمبر خود فرما گئے کہ علیکم بالزیت, کہ یہ اولیوز جو ہیں زیتون یہ کھاؤ کیونکہ یہ اخلاق کو بہتر بناتا ہے. زیتون اخلاق کو بہتر بناتا ہے. عام طور پہ اچھا جسمانی اعتبار سے بھی اتنے فائدے ہیں اس کے کہ ایک دفعہ ایک ریسرچ وغیرہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو عرب افراد ہیں ان کے اندر جو وہ لائف ایکسپیکٹینسی وہ بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال ہم بہت سے حوالوں سے جو گفتگو نہیں کر رہے, صرف جسمانی اثرات کے حوالے سے کہ عربوں کو ہم دیکھتے ہیں, ابھی بادشاہ کا بھی انتقال ہوا 91 برس کی عمر میں, باقی بھی وہاں پہ لوگ عام طور پر 89 ایئرس شاید ایک ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی وغیرہ کچھ علاقوں کی ہے. تو وہاں کے لوگ اولیوز جو ہیں زیادہ کھاتے ہیں. تو جو بھی جسمانی اعتبار سے بھی فائدے ہیں, ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو ظلم و ستم کی وجہ سے روحانی کوئی فائدہ نہیں ملے گا, لیکن ایک جسمانی فائدہ تو ملتا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اخلاق یعنی روحانیت پر زیتون کھانے کا اثر یہ کہ اخلاق کو بہتر بناتا ہے, نفس کو آرام پہنچاتا ہے اور غم و رنج کو دور کرتا ہے. وہ اخبار الرضا کی باقاعدہ جو روایت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی حلال اور ریکمینڈڈ غذائیں ہیں وہ جسم اور روح دونوں کے اوپر بہترین اثرات رکھتی. اچھا جو مشکوک چیزیں ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہی نہیں, جو سری حرام بھی نہیں ہیں لیکن مشکوک ہیں. مثلا جیسے وہی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ کو مسئلہ بھی بتایا تھا کہ مشکوک کوئی مچھلی جو شادیوں وغیرہ کے اندر رکھی ہوتی ہے, یا کسی جگہ آپ ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئے, اب آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو کھانے کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے مثلا کسی کافر ایئر لائن وغیرہ کے اندر سفر کر رہے ہیں اور وہاں ٹرے آ گئی کھانے کی اور اس کے اندر مچھلی رکھی ہوئی, تو آپ کو اس انداز سے جب تک یقین نہ ہو جائے آپ اس کو چھوڑ دینا ہوگا. کوئی اور آپ اس سے ڈش کا جو ہے وہ فرمائش کر دیں تو وہ آپ کو لا کر دے دے, لیکن مچھلی وغیرہ اس انداز سے نہ کھائیں. مسلمان ایئر لائن میں کچھ فقہا کے نزدیک, وہ ابھی میں مسائل کے اندر نہیں جا رہا, کہ جہاں اس کی اجازت ہے بھی, لیکن یہ کہ بہرحال آغا سیستانی کم سے کم وہ اجازت نہیں دیتے. تو اس لحاظ سے مشکوک چیزیں بھی کھانے سے آپ کے اخلاق پر اور آپ کی روحانیت کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں, توفیقات سلب ہونے لگتی ہیں. اور علماء فرماتے ہیں مشکوک جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے کچھ ایسے برے معنوی اثرات ہوتے ہیں کہ جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. یعنی صرف نظر کر کے بھائی اتنا تو چلتا ہے کہہ کے آپ نہیں یعنی اس کو انجام نہیں دے سکتے. پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب کوئی دودھ وغیرہ اس طرح سے آتا تھا تو پیغمبر جب تک حلال ہونے کا اطمینان نہیں کرتے تھے تب تک اس کو نوش نہیں فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ مجھ سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ فقط حلال اور پاکیزہ غذائیں وہ کھائیں اور فقط اچھے کام انجام دیں. باقاعدہ میزان الحکمہ کی جو روایت ہے. تو بہرحال پیغمبر اس انداز سے. اچھا مشکوک چیزوں میں کچھ علماء اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں جو بازار میں عام طور پر بازاری غذائیں جو ہوتی ہیں اکثر ان سے بچ نہیں پاتے. ابھی بھی ہو سکتا ہے میں نیچے جاؤں تو میرے لیے بازار سے کوئی چیز منگوا کے یہاں پر رکھی گئی ہو انتظامیہ کی طرف سے, لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے, کھانی پڑ جاتی ہیں. لیکن بہرحال دماغ میں ضرور رہے کہ جتنا اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں, جتنا ان چیزوں سے بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں, کیونکہ بہرحال یہ اپنے برے اثرات تو رکھتی ہیں. خاص طور پر جو کھلی ہوئی ایسی بازاری چیزیں ہیں کہ جس پہ ہر شخص کی نگاہ پڑتی ہے, تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر تو لازمی بے برکتی پیدا ہو جاتی. شوکیس میں رکھی ہوئی چیزیں, مٹھائیاں, ہر شخص آ کے دیکھ رہا ہے, باہر سے گزرنے والے فقیر حسرت بھری نگاہوں سے اس کو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہا ہے, تو اس پر سے ایک برکت جو ہوتی ہے کھانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور بے برکت اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک لحاظ سے منحوس جسے کہا جائے, یعنی اگر ہم بے برکت کے لفظ کو ذرا ویسا بنائیں تو اس کو یہ کہا جائے گا.
تو اس کے اندر یعنی پھر اول تو وہ مضر صحت بھی کتنی ہیں باہر والی چیزیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک صاحب جو بالکل میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اس کی انفارمیشن ہے کہ ایک بہت بڑی کھانے کے جو کراچی کے اندر خاص طور پر ایک جگہ ہے جہاں لوگ کھاتے ہیں، وہ مری ہوئی مرغیوں کا سب سے بڑا خریدار ہے. تو اب سوچیں کہ مردار اگر کوئی شخص کھا رہا ہوگا اس کے کتنے اثرات ہوں گے. آپ وہی بڑے ٹیسٹ اس کا ڈیولپ آپ نے کیا ہوا اور وہاں سے بار بار جو ہے چیزیں منگوائی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے روح کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ کہ یعنی باقاعدہ جب رہبر معظم جب صدر ہوا کرتے تھے تو جب کہیں ظاہر غیر ملکی دورے بھی کرنا پڑتے تھے تو باقاعدہ طور پر کھانوں کو، اس طرح کے کھانوں کو بالکل ریفیوز کر دیا کرتے تھے. اس وقت کی تصویریں کچھ طرح کا کھانا پیش کیا جا رہا، ظاہر ہے کہ جس اعتبار سے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا جائز بھی نہیں ہوگا اگر کوئی گوشت والی کوئی ڈش ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن وہ منع کر دیا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب چیزوں کے بڑے ویسے اثرات ہیں، اور اس حد تک ہیں کہ علامہ ہلی کے ایک بیٹے جو ان کا نام فخر المحققین تھا، یہ ایک ایسے نابغہ روزگار اور جینیس شخصیت تھے کہ نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے. نابالغ تھے اور مجتہد ہو گئے تھے. فخر المحققین یعنی اپنے لقب ہی سے مشہور ہو گئے، علامہ ہلی کے بیٹے. اب علامہ ہلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم علم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تو تم ایسا کرو کہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دیا کرو. یہ تیار ہو گئے، نابالغ تھے، ممبر پہ بیٹھے. جب لوگ آ کر جمع ہوئے اور تقریر شروع کی، خطبہ پڑھنے کے بعد جیسی اپنی نگاہ اٹھائی تو چیخ ماری اور ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے. علامہ ہلی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی ایسی؟ کہا کہ بابا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی گیدڑ نظر آ رہا ہے، کوئی چیتا نظر آ رہا ہے، کوئی یعنی جانوروں کو انسان کیسے درس دے؟ یعنی مجمع عام جو عام لوگوں کا ایک مجمع تھا اس کے اندر ظاہر اب کیا ہے کہ اتنی زیادہ روحانیت قوی تھی فخر المحققین کی. سارے باپ کا گھر، وہاں گناہ کا کوئی وجود نہیں ہے، ہر وقت صرف واجبات اور مستحبات کا دورہ ہے. تو روحانیت اتنی قوی کہ لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آنے لگی. علامہ ہلی سخت پریشان ہو کہ اس طرح تو دنیا کے اندر رہ ہی نہیں سکے گا. اب کہا ایک ہی ترکیب ہے اس کی کہ اس کی روحانیت کو کچھ کم کرنا پڑے گا. اچھا حرام کے ذریعے تو روحانیت کم نہیں کی جائے گی اس کی. کہا کہ تمام افراد جو میرے مقلدین ہیں میرے بیٹے کی اپنے گھر دعوت کریں. فخر المحققین چند دن لوگوں کے کھانوں کی دعوت میں گئے اور اس کے بعد پھر ممبر پہ جب آ کر بیٹھے تو اس کے بعد لوگ ویسے ہی نظر آنے لگے، روحانیت کم ہوئی اور جو عام شکلیں وہی نظر آنے لگی. اس کا معنی کیا ہوئے کہ مشکوک صرف حرام لوگوں کے گھروں کے اندر دعوت کھانے جانا، جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کوئی معلوم نہیں کہ حرام ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے بالکل. لیکن کیا ہے کہ مال مشکوک جسم کے اندر گیا اور اس نے فخر المحققین کی روح کے اوپر ایک ایسے اثرات کو مرتب کیا کہ اس سے ان کی روحانیت کم ہوئی اور دنیا میں رہنے کے قابل ہو سکے وہ. ورنہ اتنی روح قوی تھی کہ اصل شکلیں جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے حرام کی بات بھی نہیں ہے، مشکوک کی بات میں نے صرف بات بتائی ہے کہ اس سے بھی کتنے روحانی اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں. اور بہت سی روایات میں کہ بندہ اس وقت تک متقین کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ حرام چیزوں سے نہ بچے اور ان کو چھوڑ نہ دے جب تک. تو کیونکہ جو شخص بھی مشتبہ چیزوں کو انجام دینے لگتا ہے تو وہ سری حرام میں بھی داخل ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ کیا فلاں والا میوزک، جائز والا میوزک ہم سن سکتے ہیں، اور بہت ساری شیخیں لگاتے ہیں کسی طریقے سے. اچھا بہت سی چیزیں وہ جائز میں جا بھی سکتی ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو وہ بالکل کارنر اور ایج کے اوپر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ مثلا کبھی آپ اجازت دیں گے کسی شخص کو بچوں کو چھت پر جا کے کھیلنے کی جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو؟ وہ بالکل کنارے پر آپ کہیں گے ہاں کنارے تک تو اس کھائی کے کنارے تک کھیل سکتے ہو. بھائی جب کھائی کے کنارے تک گیا تو کبھی وہ گر بھی سکتا ہے، اس کے اندر گرنے کے امکانات ہو جائیں گے. تو آپ تمام ایسے افراد کے جو کہ ہر وقت کسی ایک ایج کو لینا چاہتے ہیں، ایک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کسی مشکوک چیز کی طرف کہ ٹھیک ہے ابھی حالت شک میں فلاں موسیقی ہمارے لیے جائز ہو جائے، حالت شک میں فلاں گانا ہمارے لیے جائز ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ سری حرام کے اندر بھی جلدی گرفتار ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑے تاکہ وہ حلال کی سمت کی طرف رہے، دور رہے کھائی سے، تاکہ وہ گرنے کے امکانات نہ ہوں. مثلا کب تک بچوں کو آپ روک سکیں گے؟ آپ نے اگر چند چیزوں کی
اس اعتبار سے ان کو اجازت دی تو پھر وہ سری حرام گانوں کی طرف بھی چلا جائے گا. مشکوک غذا کو اگر بچاتے رہیں گے تو آپ حرام سے بھی بچیں گے, اور بالکل تمام اس کے اندر گرفتار اگر آپ رہیں, ہر قسم کے مشکوک, ہر قسم کے لاپرواہ ٹائپ کے ہو جائیں, تو کیا ہوگا کہ حرام میں پڑنے کے بھی آپ کے قوی امکانات ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو علی الخصوص دیکھنا چاہیے. تو مشتبہ چیزوں سے بھی انسان دور رہے, اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں, اچھا والدین بھی اگر یہ غلطیاں کرتے ہیں نا تو ان کے اثرات ان کی اولاد کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. ماں باپ کی بہت ساری بے اعتدالیاں, یعنی بے اعتدالی غذا کی کر رہی ہیں ماں, لیکن اس کے پیٹ میں بچے کو متاثر کر رہی. ایک چیز ایسی ہے, باقاعدہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے, اور وہ ہے علامہ مجلسی اور ان کے والد کا واقعہ. اصفہان میں علامہ مجلسی اور ان کے والد دونوں وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ مدفون ہیں. اچھا, علامہ مجلسی پیدا ہو گئے اور ان کے والد تھے ملا تقی مجلسی. ملا تقی مجلسی, علامہ مجلسی اور ان کے برابر میں ان کے والد ملا تقی مجلسی. اچھا, ملا محمد باقر مجلسی ان کو چھوٹے سے تھے, ان کو مسجد لے کر گئے علامہ مجلسی کے والد. علامہ مجلسی چھوٹے سے تھے, بالکل مشکل سے 4 سال کی عمر ہوگی. مسجد میں پانی سے بھری ہوئی ایک مشک رکھی ہوئی تھی. لوگ نماز پڑھنے میں لگے, علامہ مجلسی 4 سال کی عمر کے, وہ گئے اور ایک سوئی انہوں نے لی اور مشک میں جا کر سوراخ کر دیا, سارا پانی بہہ گیا. اچھا, جب نماز ختم ہوئی ملا تقی مجلسی نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, فوراً ہی فکر مند ہو گئے, اپنی زوجہ کے پاس آئے, کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ ایسی حرکت کیوں کی نقصان والی کہ مسجد کا سارا پانی جو ہے مشک کا اس نے بہا دیا. کوئی نہ کوئی ہم سے, کیونکہ یہ بچہ تو نابالغ ہے, کوئی نہ کوئی ہماری ایسی بے اعتدالی اور غلطی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہت دیر دونوں شوہر و بیوی, ظاہر ہے کہ دیندار گھرانہ, سوچ بچار میں لگے کہ ایسا کیوں ہوا. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, نہ جانے ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی, جبکہ ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. وہ تو حقیقتاً نیک گھرانہ تھا, فکر مند ہوئے. ان کی زوجہ نے کہا کہ بس مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہی مجھے اس کی سبب اور وجہ لگتی کہ جب علامہ مجلسی, یعنی یہی میرا بیٹا محمد باقری جب میرے پیٹ میں تھا, تو اس وقت میں ہمارے پڑوس کے انار کا درخت کی ایک شاخ نکل کے ہمارے گھر کی طرف آ گئی تھی. تو میں بہت زیادہ شدید پیاس لگ رہی تھی, تو انار کو میں نے دیکھا اور ایک سوئی میرے ہاتھ میں تھی, تو میں نے سوئی اس انار کے اندر داخل کی, اس پہ جو رس لگ گیا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے چاٹا میں نے اس کو, پھر فوراً ہی میں نے اس کو بہرحال منہ سے جو ہے نکالا. فوراً خیال آ گیا کہ یہ تو پڑوسی کے گھر کا پھل ہے, اس کی اجازت کے بغیر میں نے کیسے استعمال کر لیا, لیکن کچھ تو وہ اندر چلا گیا. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آج اس نے اس مشق کے اندر سوراخ کیا. تو اب آپ دیکھیں گے وہ بچوں کو کتنی نقصان پہنچانے والی جو اس انداز کی چیزیں ہیں, جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں, بے اعتدالی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, بے راہروی کی طرف جا رہے ہیں, ان کے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں. تو بعض اوقات وہ ماؤں کی وہ غلطیاں ہیں, وہ غذائی غلطیاں, دیگر گناہوں کی غلطیاں جو بچوں کے اوپر بھی اس انداز سے اثر انداز ہوتی, تو اولاد کو بھی متاثر کرتی. اسی طریقے سے باپ مثلا اگر کوئی حرام کمائی گھر میں لا رہا ہے تو اس کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بہت سے بچے پریشان ہیں جو متوجہ ہو گئے ہیں اور مثلا باپ کو منع کرتے ہیں, بھئی یہ حرام چیز جو ہے, آپ حرام کمائی جو ہے اس میں فلاں حرام ہے, فلاں حرام ہے, مسائل کے تحت ہے, لیکن باپ اس کی کیئر نہیں کرتے. ایران میں بھی باقاعدہ علماء نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایران میں واقعہ کربلا, عرب دنیا میں بھی واقعہ کربلا کی کچھ تمثیلیں بنائی جاتی باقاعدہ, اس طریقے سے ایک پلے ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ علماء نے مراجع اس کو پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر یہ توہین سمجھا جائے تو حرام بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کے ماحول میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا. لوگ بہت دہاڑے مار مار کے روتے بھی ہیں. پورا واقعہ کربلا کو اصل میں پکچرائز کرتے ہیں, تو تمثیلیں بناتے ہیں اور لوگ کردار بھی بنتے ہیں اس میں. تو ایک باپ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا, اس پورے واقعہ کربلا کو جو بنایا گیا تھا, تو اچانک سے اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا وہ وہاں پر شمر کا رول کر رہا ہے. اچھا, بہرحال باپ دیکھ کے وہاں واپس آ گیا, گھر میں آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے, کوئی اور رول کر لیتے, تم شمر کا رول کیا, پسند نہیں مجھے بات آئی. اچھا, باپ کو بیٹا بار بار کہہ کے تھک گیا تھا کہ آپ کے فلاں جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, لیکن باپ مانتا نہیں تھا.
بیٹے نے جان بوجھ کے کہ باپ یہ دیکھنے کے لیے آئے گا شمر کا رول کرنا پسند کیا، اور باپ نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا تو بیٹے نے کہا بابا حرام مال کھانے کا نتیجہ شمر بننا ہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس انداز کی چیزیں مثلا باپ خیال نہیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کی غذاؤں کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام افراد کہ جو اس طرح اتنے بڑے ظالم بنتے ہیں تو یہ مال حرام ان کے جسموں میں موجود ہوتا ہے۔ تو اچھا، جب بھی مال حرام جسم کے اندر جاتا ہے تو دلوں کو تاریک بناتا ہے، برے برے خیالات، شہوانی خیالات، اخلاق رذیلہ، سوء ظنی، غیبت، لوگوں کی برائیاں، یہ اس کے خود بخود یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، بعض غذائیں ایسی ہیں کہ اگر بہت دنوں تک کھانا چھوڑے رکھیں تو آپ کے اندر اخلاق برے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور کچھ غذائیں ایسی ہیں جو زیادہ کھانے لگیں تو اس کے بھی اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مثلا ہمارے جو بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا غذائی بے اعتدالی کا شکار ہے، صرف برگر پیزا برگر، بس اسی کے اندر وہ آج کل جو ہے وہ بچے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے اثرات بد ہیں۔ علماء باقاعدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بہرحال حرام غذا اس انداز سے تو اپنے طور پر جاتی ہے، لیکن جو جائز غذائیں بھی ہیں، مثلا مرغی، چاہے وہ ظاہر چکن برگر ہوگا، چکن پیزا ہوگا، ہر چیز کے اندر یہ چکن کا عنصر ضرور ہوگا، تو جتنا تو اس میں مرغی کی خصوصیات آنے لگتی ہیں۔ ہر وقت انسان بس چگنے اور دانہ کھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جو مرغی زیادہ کھاتا ہے، جیسے مرغی ہر وقت کٹ وہ کرتی رہتی ہے نا، ہر وقت دانہ چگتی رہتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور فکر ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت صرف، اور بہت سے آپ کو پتہ ہے وہ چوزے وغیرہ ان کو روکا بھی جاتا ہے کہ اس سے مقرر مقدار سے زیادہ نہ کھائیں ورنہ موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت ان کو صرف کھاتے چلے جانا ہے۔ تو اس کے اندر وہی خصوصیات اس جانور کی پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہر وقت وہ شخص بھی پھر ہر وقت بس پیٹ بھرنے کی فکر میں، اور پھر اس کے بعد خالی کرنے کی فکر میں، پھر خالی کرنے کے بعد پھر بھرنے کی فکر میں، اور اسی طریقے سے صرف اور صرف فقط پیسہ کمانے کی فکر میں، بس دانے پانی کی فکر میں رہتا ہے اگر کوئی زیادہ کھائے گا ان چیزوں کو۔ اسی طریقے سے مثلا کہا جاتا ہے کوئی اونٹ کا گوشت اگر بہت زیادہ استعمال کرے تو اونٹ کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اونٹ ایک کینا پرور جانور کے طور پر، تو کینا کا مرض اس کے اندر بہت زیادہ کھاتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ روایت میں بھی یہ بات آئی کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اچھا، بہت سارے ایسی ہیں کہ ہماری میڈیکل سائنس میں بھی اگر کوئی شخص بہت زیادہ گوشت کھاتا ہو، یعنی واقعتاً بہت زیادہ کھانا، ایک تو ہوتا ہے ایک آدھ بوٹی کبھی اس طرح سے ڈال کے کھا لی، لیکن ایک ہوتا ہے لوگ کھاتے چلے جا رہے ہیں بہت زیادہ ہر وقت کا گوشت کھانا، تو اس سے کیا ہے جسمانی اعتبار سے بھی مثلا کارسینوما آف کولوریکٹم ہماری بیماری ان افراد کے اندر زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں، ایک خاص قسم کا کینسر۔ اچھا، جو بالکل چھوڑ دے گوشت کھانا اور مکمل ویجیٹیرین ہو جائے، وہ بھی ایک بے اعتدالی ہے، سیروسس آف لیور، باقاعدہ جگر کی خاص بیماری اس کو وہ لاحق ہو جاتی ہے ایسے افراد کو زیادہ تر۔ اور روایت میں اگر کوئی شخص گوشت بالکل کھانا ترک کر دے، بہت سی روایت میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ 40 روز تک اگر اس نے گوشت کھانا ترک کیے رکھا تو اس میں ناپسندیدہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ زیادہ اگر گوشت کھائے گا اس کے بھی الگ اس کے اثرات ہوں گے، دل سخت ہونے لگتا ہے۔ 40 روز تک گوشت بالکل چھوڑے رکھے گا تو اخلاق ناپسندیدہ ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روحانیت کے اوپر اس کی یعنی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت بڑی ایک اچھی بات جو ہے فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم غذاؤں میں تنوع نہیں رکھتے، ورسٹیلٹی بہت ڈفرینٹ قسم کی، حتیٰ کہ مثلا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی سا بس ایک ناشتہ، بہت سارے لوگ روزانہ ناشتے میں انڈا بس کھاتے چلے جا رہے ہیں، کہتے نہیں اس کو چینج کریں، کبھی کوئی چیز ہونی چاہیے، کبھی کوئی چیز ہونی چاہیے، کبھی کسی انداز کا ہو، کبھی مثلا کوئی کھانا آپ نے کھا لیا، کبھی صرف چائے کے ساتھ مثلا کوئی بسکٹ لے لیا، کبھی کسی انداز سے کھایا آپ نے، کبھی کسی انداز سے کھائے، یعنی اس کے اندر بہت الگ الگ طرح کی۔ اول تو غذا کوشش کریں کہ سادہ ہی ہو۔ عام طور پر ہم علماء اور مراجع اکثر میں ہمارے جو یہاں آتے ہیں علماء اور نجف وغیرہ کے، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، علامہ طالب جوہری آئے تھے ان سے بھی پوچھا، دیگر ہمارے غلام علی وزیری صاحب نجف کے ہیں ان سے بھی پوچھا کہ علماء اور مراجع ہمارے وہ ان کی کھانے وغیرہ کی سٹائل کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بہت ہی سادہ اور کم غذا کھاتے ہیں لوگ۔ سب کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے، کسی کو بھی اس لحاظ سے پرخوری یا جو عام طور پہ ویسی عادات ہوتی ہیں، جب بھی ظاہر علم اور اپنے اس میں جو فہم کے اس سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں، سادہ ترین غذا۔
علماء کے پاس بھی آپ دیکھیں بہت ہوا تو بمشکل کوئی ایک پھل جو ہے وہ سامنے رکھا ہوتا ہے ان کے، یعنی جو ایک اچھی پازیٹیو، اس کے بھی اگر روحانی فائدے یقیناً ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں، یعنی صرف جو فائدے مند چیزیں، مفید چیزیں ہیں وہ کھانے میں سامنے، ورنہ تو اور بھی چیزیں ایسی جو نقصان پہنچانے والی ہیں، مثلا سموسے سامنے رکھے ہوتے ہیں ان کے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کی کیا چیز کھا رہے ہیں، نہیں، پھل سامنے مثلا رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے غذاؤں میں، چاہے وہ ابھی تک تو کھانے والی آپ نے غذائیں سنی، ہاں پہلے بس اس میں ایک بات اور بتا دوں پھر میں آتا ہوں زمزم کی طرف، تو یہ فرماتے تھے کہ ہر وقت آپ نے چینج بھی کرتے رہیں، ضروری نہیں کہ بس ایک ہی غذا بار بار ناشتے میں، تو کیا ہوگا کہ اس غذا کی کثرت ہوتی جائے گی، اس کے اثرات ہوتے چلے جائیں گے آپ پر، جو کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کے مضر اثرات ڈیولپ کرنے لگے گی۔ اچھا، مختلف چیزیں الگ الگ استعمال کریں گے تو الگ الگ چیزوں کے فائدے بھی آپ کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہو سکے تو لوگ کوشش یہ کریں کہ فرمائش کر کے جو بھی عمرہ اور حج کے اوپر جا رہا اس سے فرمائش کر کے آب زمزم ضرور منگوائے کریں، گھر کی بوتلوں کے اندر پانی میں تھوڑا تھوڑا سا ہر دن بعد، یعنی پورے سال چلائیں، بار بار منگواتے رہیں، انتظامات کریں اس کے، اور گھر والوں کو اس کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے زمزم کا، نفاق دور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ روایت میں ہے کہ منافقین اس کو کم کم پیتے ہیں اور مومنین جو ہے کثرت کے ساتھ پیتے ہیں، تو اچھا اس سے بھوک بھی کم ہو جاتی ہے۔ وہ افراد جو ڈائٹنگ وغیرہ کے بہت زیادہ شوقین ہیں وہ کثرت سے زمزم اگر پئیں، لوگ بھی اکثر بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لوگوں نے باقاعدہ اس بات کو سننے کے بعد آبزرو کیا ہے، باقاعدہ وہاں ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر بھوک بھی لگ رہی ہو اور خانہ کعبہ وغیرہ جائیں اور وہاں 2-1 گلاس آب زمزم کے پی لیں تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ویسے بھوک ختم ہو گئی ہو۔ یہ باقاعدہ کوئی ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھ سکتا ہے، تو یہ خود بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ تو زمزم سے جو ظاہر اندر جائے گا تو اس کے اندر روحانی طاقت بھی آئے گی، اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی یہ جب ہے کہ جب انسان صحیح کے لیے جاتا ہے تو صحیح پر جانے سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے، وہ مستحبات میں سے ہے کہ ایک دعا پڑھ کر اس وقت زمزم کو پیے، جسمانی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے صحیح کے لیے، اور روحانی طور پر بھی زمزم جو ہے وہ اپنے اثرات جو ہے وہ رکھتا ہے، جیسے کہ نفاق دور ہو جاتا ہے، نفاق عملی، نفاق اعتقادی تو مومنین کے اندر نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اعتقادی طور پر منافق ہو جائیں، لیکن نفاق عملی ہوتا ہے کہ ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ نقصان ہے، حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی انجام دے لیتے ہیں، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے جتنا آدمی زمزم پیتا جاتا ہے اس کے اندر سے نفاق کا مرض دور ہوتا جاتا ہے۔ تو کوشش کر کے مستقل پورے سال میں ایک سائیکل چلا جائے، گھر کے پانی کی جو بوتلیں ہیں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں زمزم ڈالیں تاکہ وہ نورانیت آہستہ آہستہ اولاد کے اندر، اور لوگوں سے جہاں اتنی کوششیں کر کے آپ ادھر ادھر سے فرمائشیں کر کے چیزیں منگاتی ہیں اس میں زمزم کی فرمائش کریں۔ خود پیغمبر مکے سے جو آتا تھا اس سے زمزم کی فرمائش کر کے زمزم منگواتے تھے، مدینے سے آنے والوں سے جو ہے وہ اجوا کھجور منگایا کرتے تھے۔ تو بہرحال فرمائش بھی کی جا سکتی ہے، اور باقاعدہ اس کی ایک دعا بھی ہے زمزم کی، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم، کہ پروردگار مجھے نفع بخش علم جو ہے وہ نصیب فرما، علم نافع ہو، رزق واسع ہو، اور شفاء من کل داء وسقم، اور ہر قسم کی بیماری اور ہر خرابی سے بھی محفوظ فرما۔ تو یہاں پر دائن بیماری سے مراد جسمانی بیماریاں ہیں، اور وسقم خرابیوں سے مراد روحانی طور پر جتنی بھی خرابیاں اور بیماریاں ہیں وہ سب زمزم پینے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اور ہر غم سے بھی، یعنی ڈپریشن وغیرہ کے مرض سے بھی امان ملتی ہے، یعنی باقاعدہ یہ ہر غم سے نجات دینے والا جو ہے پانی شمار کیا گیا۔ اور زمزم ایسا باقاعدہ پوری کتاب بھی جرائے زمزم عرفان کے نام سے، آیت اللہ بہجت کے حالات پر ایک کتاب زمزم عرفان کے نام سے بھی لکھی گئی ہے، آغا علی شاہری نے لکھی ہے۔ اور زمزم ایسا یعنی لفظ ہے کہ زمزم احکام، اور اس کے نام سے بہت سی ویب سائٹس اور احکامات وغیرہ کی جو ہیں وہ بھی اس پہ ڈالی گئی۔ تو بہرحال اچھا، اب یہاں پر ایک لوگوں نے اس لحاظ سے ایک اعتراض بھی کیا، آغا بہجت بھی فرماتے تھے کہ اگر آب زمزم میں خاک شفا ملائی جائے تو اور بیماروں کو دیں تو ہر قسم کے بیمار کو شفا مل سکتی، آب زمزم کے اندر خاک شفا، اصلی خاک شفا اگر ملا کے دی جائے۔ تو لوگوں نے، بہت سے وہابی حضرات نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو پھر آغا سیستانی خود علاج کے لیے جو انہوں نے کیوں نہیں استعمال کر لیا آب زمزم کے اندر جو ملاتے خاک شفا اور وہیں پہ اپنا علاج کر لیتے۔
اور کیوں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جو ہے وہ گئے اور علاج کے لیے یہ کیوں نہیں زمزم اور خاک شفا کو استعمال کیا؟ اور کیوں رہبر معظم تھوڑے دن پہلے اسپتال میں آپریشن کے لیے گئے، کیوں نہ اس کو استعمال کر کے شفا یاب ہو گئے؟ یعنی طنز کیا ایک لحاظ سے. تو ہمارے علماء نے اس کے بڑے جواب دیے. دیکھیے پہلے آسان ترین جواب تو یہ کہ دوا الگ چیز ہے، شفا الگ چیز ہے. خاک کربلا اور زمزم دوائیں نہیں ہیں، اس میں شفا قرار دی گئی. دوا تو آپ کو الگ سے کرنی کیونکہ حکم خدا ہے کہ دوا آپ کو کرنی. مثلا اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر ہو گیا تو بلڈ پریشر کی گولی اس کو کھانا. اسی طریقے سے مثلا اگر کسی شخص کا خون جسم سے نکل رہا ہے تو پٹی اس کو باندھنا ہے. اور اگر کسی شخص کی مثلا ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو بہرحال اس کو جو ہے اس کا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا آپریشن کروانا ہے. خاک شفا اور زمزم ہر بیماری کی دوا نہیں، ہر بیماری کی شفا ہے. دوا بھی جاری رکھیں، سائیڈ میں ان کو بھی استعمال کریں تو اس سے شفا یابی ملے گی. جب بھی آب زمزم کی جو دعا ہے اس میں وشفاء من کل داء وسقم کا وشفاء، تو شفا کا لفظ اس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے. دیکھیں شہد کے متعلق ملتا ہے روایات کے اندر کہ شہد کے اندر بھی شفا ہے. شہد کے لیے قرآن نے کہا کہ فیہ شفاء للناس. سورہ فاتحہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فیہ شفاء من کل داء، ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے، دوا نہیں ہے، شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کے لیے کہا گیا کہ قرآن بھی جو ہے شفا ہے. نماز کو کہا گیا کہ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاتٍ شِفَاءٌ، جو نماز ہے اس کو بھی شفا قرار دیا گیا ہے. یہ آیت اللہ محسن الحکیم ہے کہ نجف سے کربلا جو پیدل جانے کی رسم شروع ہوئی تھی اس میں جب پیدل رستے میں کسی بھی جگہ رک کر جہاں نماز کا وقت ہوا وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دی. تو صرف جسمانی اعتبار سے اس کے اندر فائدے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے شفا ہے. اس کے اندر نماز کو بھی شفا کہا گیا ہے. ذکر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی شفا کہا گیا روایت میں. شفا، دوا نہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب جامع الصغیر لکھی اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی باقاعدہ حدیث بھی ہے کہ جو غبار مدینہ ہے اس میں ہر جذام کے مریض کے لیے شفا ہے. یعنی جو مدینے کی جو مٹی کا جو غبار ہے وہ جذام کے مریض کو مثلا اگر لگایا جائے تو اس کو شفا مل جائے گی. تو یہاں پہ بھی پیغمبر نے غبار مدینہ کے لیے شفا کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے اجوا کھجور کے لیے بھی شفا کا تذکرہ ہے. حضرت عائشہ سے مروی جو باقاعدہ پیغمبر کی روایت بھی ہے کہ جس میں اجوا کھجور کو شفا قرار دیا گیا ہے، شفا. اور دوا کے طور پہ بھی اجوا کھجور کے اجوا کے روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کی اپنی موجودگی میں ایک شخص کو ایک دفعہ دل کا دورہ پڑا تو امیر المومنین نے اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس کر اس شخص کو دیا، اسی وقت اس کا دل کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی تو بہرحال اس تو اچھا اجوا کھجور کی بھی کتنی الگ الگ کوالٹیز کی جو اجوا کھجور آتی ہے اور الگ الگ ورائٹیز ہیں اس کی. تو وہ کوشش کریں کہ آپ اچھی والی اجوا کھجور جو ذائقے میں بہت اچھی ہوتا ہے، لوگ سستی ترین وہاں جاتے ہیں 10 ریال کی اور اس طرح سے جو ہے وہ جو ملتی ہیں سوکھی ہوئی ٹائپ کی، تو وہ بچے عام طور پہ بھی کھانا اس کو پسند نہیں کرتے. اس کی اچھی ورائٹی اور اچھی کوالٹی کی جی چیزیں بھی آتی ہیں تو وہ آپ کوشش کر کے ایسی آپ اجوا کھجور منگائیں، اس کو گھر میں استعمال کروائیں. اس کے بہت زیادہ جو ہے فائدے، شفا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے باقاعدہ روایات کے اندر علماء نے سارے جوابات نہیں ہیں اس بات کے. لوگ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جناب اس کے اندر شفا ہے اور تبرک امام حسین کے اندر شفا ہے، اور تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ سب چیزیں بھی رہے. مثلا روایات کے اندر اونٹ کے دودھ کے متعلق کہا گیا کہ اس میں شفا ہے، حتیٰ کہ اونٹ کے پیشاب کے متعلق کہا گیا کہ شفا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ گائے کے دودھ میں ہر بیماری کی شفا ہے، شفا. اسی طریقے سے پیغمبر نے جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ نمک کے اندر شفا ہے، بلکہ 70 قسم کی بیماریوں کی شفا نمک کو قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے مومن کے وضو کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے، مومن جو وضو میں پانی استعمال کرتا ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ 70 دردوں کی شفا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو نفیسہ خاتون کا واقعہ ملتا ہے کہ جو انتہائی بلند معیار کی عارفہ خاتون تھیں اور ان کے وضو کا پانی کافر تک لوگ جمع کر کے لے جاتے تھے اور اپنے مریضوں پہ لگاتے تھے اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. اللہم صلی تو علماء اس طرح کی کتنی مثالوں کے ذریعے دشمنان اہل بیت کو بھی جواب دیتے ہیں.
کہ انہوں نے اگر طنز کیا کہ خاک شفا سے علاج کر لیتے اور زمزم پی کے علاج کر لیتے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی علاج کے لیے. تو اس میں بھی انہوں نے جواب دی کہ ان سب چیزوں کے اندر شفا ہے, یہ دوا نہیں کہا گیا. دوا تو اپنے جو ہے وہ اسلامی حکم ہے, اس کو کرنا ہے. ابن کثیر دمشقی نے باقاعدہ ابن تیمیہ جو کہ وہابی فرقے کا باقاعدہ سرخیل ہے اور اسی کے ذریعے ان کے سارے عقائد جو بنے ہیں, باقاعدہ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر دمشقی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ابن تیمیہ جو تھا, جو وہابی فرقے کی جس نے بنیاد رکھی ہے, خود اس کی جو قبر ہے دمشق میں, سیریا میں, شام میں, دمشق میں. تو لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے غسل میت کا جو پانی تھا اس کو لے گئے تھے, اس کے ماننے والے, اور بے انتہا رو رہے تھے اور گریا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم پیئیں گے, اس سے ہمیں شفا ملے گی. یعنی ابن تیمیہ کے غسل کا جو نجس پانی تھا اس کو پینے میں شفا سمجھ رہے تھے وہ. سبحان اللہ. یعنی ابن تیمیہ کے غسل کا جو نجس پانی ہے اس میں تو شفا ہو اور تربت امام مظلوم میں شفا نہ ہو. اچھا, اسی طریقے سے ابن ناصر الدین دمشقی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ خاک قبر ابن تیمیہ جو ہے اس کو بھی لوگ شفا کے لیے لے جاتے تھے, اس کی قبر کی مٹی کو, اور اس کے معتقدین اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگایا کرتے تھے. تو افسوس ہے کہ ایسے افراد آج قبر جو امام حسین کی جو خاک ہے اس کے شفا یاب ہونے کے لحاظ سے اس کے انکاری ہیں, اور ان لوگوں کے ان تمام نجس پانی اور اس طرح کی ان کی قبروں کی مٹی کو جو شفا سمجھتے رہیں. اور علامہ ذہبی نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ لوگ امام بخاری کی جو قبر ہے, امام بخاری کی قبر جو ازبکستان ہے وہاں پر سمرقند میں, وہاں پر ان کی قبر کی مٹی کو شفا کے لیے جو ہے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. تو اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض اس کے اوپر بھی پلٹتا ہے کہ آپ بھی تو علاج کرواتے ہیں. جب خاک مدینہ سے علاج ہو سکتا ہے اور ابن تیمیہ کی قبر کی مٹی سے اور اس کے غسل کے پانی سے ہو سکتا ہے اور اونٹ کے پیشاب سے بھی علاج ممکن ہے, تو پھر آپ یہ جو ہے الگ سے دوائیں کیوں کرتے ہیں اور علاج کیوں کرواتے ہیں جا کر؟ تو جو ہم پر اعتراض ہوگا وہ اعتراض پلٹ کے ان کے اوپر بھی جائے گا, لیکن آپ کو اس کا جواب پتا ہونا چاہیے. تو دوا کے ساتھ شفا کی چیزوں کا بھی اہتمام کریں تو یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی, ان میں بھی اس انداز سے شفا ہوتی. تو اسی طریقے سے کھانے پینے کی جو چیزیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کا جو تبرک ہے, مجلس امام حسین کا تبرک, وہ چیزیں امام حسین سے منسوب ہو کر شفا یابی کی ان کے اندر صفت پیدا ہو جاتی. یہ اب افسوس کی بات ہے کہ مجلس حسین کو بجائے امام حسین سے منسلک کرنے کے تبرک کی ان چیزوں سے منسلک کر دیا جاتا ہے. کون سی مجلس ہے؟ حلیم کی مجلس ہے, شیرمال کی مجلس ہے, اور بریانی کی مجلس ہے, اور دال چاول کی مجلس ہے, اور پیزا کی مجلس ہے. تو یہ اس قسم کی چیزوں یہ نہیں کرنا چاہیے. مجلس حسین ہو, ٹھیک ہے, تبرک میں یقینی شفا ہے, انسان اعتقاد کامل کے ساتھ اس تبرک کو اگر استعمال کرے تو بہت اچھا. خود پیغمبر کے اپنے دور میں ان چیزوں سے تبرک لیا جاتا تھا. پیغمبر اسلام کے باقاعدہ وضو کا پانی ایک برتن میں صحابی جمع کرتے تھے اور اس کو جمع کر کے لے جاتے تھے. رسول اللہ مثلا ڈول سے پانی نکالتے تھے. بہت سے کنواں بیر غرض کے نام سے جو مدینے میں ہے, اور یہاں زیارت کے لیے بھی لے کر جایا جاتا ہے. تو ابھی تک اس سال کی حد تک بھی جو ہے وہ لے کر گئے ہیں. بہرحال یہاں تک, یہ تو خیر ذرا اس کی پرانی تصویر ہے, پھر ایک باؤنڈری وال اس کے گرد میں کھود دی گئی تھی, بنا دی گئی تھی. تو بہرحال جو بچ جاتا تھا پیغمبر دوبارہ اس ڈول کو پانی جو ہے وہ اس میں کنویں میں ڈال دیتے تھے. لوگ اسی کنویں کا پانی لے جا کر اپنے بیماروں کو پلاتے تھے اور زخموں کے اوپر لگاتے تھے اور شفا یابی نصیب ہو جاتی تھی. اور اسی کنویں کے پانی سے ایک روایت کے مطابق پیغمبر کو غسل بھی دیا گیا. اور باقاعدہ جو کتاب طبقات الکبریٰ ہے, اور اس میں خود ابن تیمیہ کا قول اس میں بھی ہے, اور کتاب جو وفاء الوفا ہے اس کے اندر بھی یہ قول ہے ابن تیمیہ کا, جو وہابی فرقے کا جو بانی ہے, جو اس بات کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے لیکن خدا ان سے وہ چیزیں لکھوا دیتا ہے کہ لوگ ممبر رسول کی عین اسی جگہ کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے جہاں پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ کو لگایا ہوتا تھا. اور آج بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو ممبر رسول ہے, حالانکہ یہ منسوب ہے, یہ اصل ممبر نہیں ہے, لیکن پیغمبر اسلام کا جو اصل ممبر تھا اسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا, وہاں ایک دوسرا ممبر رکھا ہوا ہے. تو اس کی جو سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر غالباً تیسری یا چوتھی سیڑھی جو ہے اس پہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو ملے
تو اس کی بینائی بہت قوی ہو جاتی. باقاعدہ اس کے اندر ابھی تک یہ، حالانکہ اس پر آج کل جو خود وہاں کا جو بھی خطبہ دینے والا ہے وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے، لیکن یہ جگہ پیغمبر اسلام سے منسوب ہونے کی وجہ سے آج بھی شفا یابی رکھتی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیے اسلام نے کھانے پینے کی جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی شفا جو ہے وہ قرار دی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے کا تحنیک کا مسئلہ ہے، بچے کا گلا اٹھانا پیدائش کے بعد، جسے پہلی غذا جو گٹھی پلائی جاتی ہے اس کو گلا اٹھانا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی مستحب ہے کہ اس کا پہلے سے انتظام کر کے رکھنا چاہیے کہ یا تو اصلی تربت امام مظلوم کی جو مٹی ہے وہ اس بچے کو جو ہے وہ اس کے منہ میں جو ہے وہ پہنچائی جائے، یا اس کے چند ایک ذرات یا اس طرح سے، یا مائع فرات. اچھا یہ والا فرات کا پانی اس میں تو لوگ یہ لے کر آتے ہیں پینے، اس کو تو ہرگز، بلکہ ہمارے استاد محترم تو فرماتے ہیں اس کے اندر پاؤں بھی اندر نہ ڈالیں اس فرات کے پانی میں. انڈسٹریل ویسٹ جتنا بھی ہے اس کے اندر ملایا ہوتا ہے، انتہائی مضر صحت ہے. لیکن اس کو ڈی سیلینیشن پلانٹ ایک لگا ہوا، یہی فرات کا پانی وہاں کربلا میں تقریباً ہر ہوٹل کے جو عام نلکوں سے بھی جو پانی آتا ہے وہ فرات کا پانی ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ پانی بھر کر لے آئیں جو صاف ستھرا کیا ہوا پانی ہے. اس والے پانی کو کسی کو لا کر نہ پلائیں، نہ خود پئیں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اس طرح کے فضلات وغیرہ جو انڈسٹریز کے ہیں وہ بھی اس کے اندر ملے ہوئے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یا تو تربت حسین سے اس کی تحنیک کی جائے، اس کا گلا اٹھایا جائے جو گٹھی جو پہلی خوراک اس کے اندر جاتی ہے، یا فرات کا پانی. دیکھیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، لیکن ان کے روحانی فائدے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حنکوا اولادکم بماء الفرات و تربت الحسین. تو باقاعدہ اصول کافی کی بھی جو روایت ہے کہ حنکوا اولادکم یعنی اپنی اولاد کی تحنیک کرو، یعنی اس کا گلا اٹھاؤ یا اس کو گٹھی پلاؤ ماء فرات سے اور تربت حسین سے. اچھا اگر یہ نہ ملے تو پھر روایت میں آیا کہ مثلا بارش کے پانی سے بھی تحنیک کی جا سکتی ہے، ورنہ کھجور سے بھی تحنیک کی جا سکتی ہے. اچھا ہنکو سے مراد یعنی اس کو باقاعدہ کھلانا نہیں ہے، بلکہ زبان پر لگانا یا ملنا مراد ہوتی. اور چھٹے امام نے تو یہ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ہر قسم کی امان بچے کو مل جاتی، ہر قسم کی برائی سے امان مل جائے گی، ہر قسم کی شر سے اس کو امان مل جائے گی اگر اس کو ان چیزوں سے اس کی تحنیک کی گئی. اور باقاعدہ کھجور سے تحنیک کا حکم بھی یہ بھی موجود ہے. عائد اللہ برجردی کی جو کتاب جامع احادیث شیعہ ہے اس میں باقاعدہ پیغمبر کی ایک روایت کھجور کے سلسلے میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین کی تحنیک کھجور کے ذریعے کی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہماری ایک اور کتاب ہے جواہر الکلام، اس کے اندر باقاعدہ جو روایت ہے کہ ہمارے 8ویں امام کی کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اگر تربت امام مظلوم نہ ملے تو شہد سے تحنیک کرو، شہد سے. اچھا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کھانے پینے کی چیزوں کے روحانی اثرات ہیں، یعنی پہلی خوراک ہی اگر بچے کو تربت حسین وہ چکھے گا تو اس کے اندر ایک حسینیت کا اور ایک وفاداری کا اور فداکاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. مائع فرات کو پلا کر بچے کو ہر قسم کی قربانی کے لیے دین کے لیے تیار کیا جائے گا. اسی طریقے سے کھجور کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر اس لحاظ سے آیا ہے کہ حضرت مریم کی پہلی خوراک جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کہ مریم اس کو کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور جو کھجوریں جو وہاں سے گریں ان کو تم کھاؤ. تو اچھا علماء فرماتے ہیں اگر کوشش کریں کہ اگر جیسے تحنیک کے اندر کھجور کا بھی تھوڑا سا پارٹ ملا لیا جائے، مائع فرات بھی ملا لیا جائے، تربت امام مظلوم مل رہی ہے وہ بھی ملا لی جائے، کچھ شہد بھی ملا لیا جائے، بارش کا پانی، تو جتنی تحنیک کی چیزیں بتائی گئی ہیں الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں یوں بتائی گئی کہ ہو سکتا ہے کبھی کھجور کا موسم نہ ہو، کبھی تربت امام مظلوم اویلیبل نہ ہو، کسی کے پاس شہد نہ ہو، کبھی بارش کا پانی، تو مختلف چیزیں اگر ان سب کو ملا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فائدہ مند چیز بن جائے گی. اور عام طور پر اس طرح کی غذائی چیزوں کو کھلانے کے بعد بچے کے اندر زیادہ اس قسم کے اثرات، اچھے اثرات اس کی روح کے اوپر ہیں. کھانے کی چیزیں لیکن روحانی اثرات ڈیولپ کرنے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں.
تو اور یہ بھی کوشش کی جائے، دیکھیے پھر وہی والی بات کہ تمام چیزیں بھی جب حاصل کی جائیں گی، ظاہر پیسے کے ذریعے کھجور خرید کے لائیں گے، آپ پیسہ خرچ کریں گے ادھر ادھر سے تو اور چیزیں شہد وغیرہ کو آپ لے کر آئیں گے، تو یہ سب چیزیں بھی مال حلال اور رزق حلال سے ہونی چاہیے، ورنہ اگر خمس نہ نکلا ہوا مال سے اگر خریدی گئی ہیں تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے کہ جس کی جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوگی وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حرام سے اگر تو وہ عذاب بھگتے گا، وہ جسم سے حرام اس کا نکلے گا، آگ میں جلا جلا کے اس کی تطہیر کی جائے گی، پھر جنت کے اندر آئے گا۔ اور پیغمبر نے اپنے صحابی سعد کو تو یہ کہا تھا کہ اے سعد اگر تم کھاؤ تو ہمیشہ حلال چیز کھانا، اگر تم نے فقط حلال چیزیں کھائیں تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے پیشے اختیار کریں کہ جس میں حرام نہ ہو۔ افسوسناک صورتحال ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ساری زندگی حلال کماتے ہیں اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور ساری زندگی کی جمع پونجی وہ پھر فکس ڈپازٹ میں سودی حکومتی سودی اسکیموں کے اندر لگا کر وہاں سے جو 50% جو ان کو غریب کو دینا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے، پوری زندگی حلال کمایا اور اس کے بعد آخر میں اس کو حرام جگہ کے اوپر انویسٹ کر کے یا اس کے اندر غریب کا حق نہ نکال کے اس پورے مال کو حرام کر لیا، اور پوری زندگی کی ایک لحاظ سے محنت کی جو ایمانداری سے اور حلال غذا کھائے تھے اس کا آخر میں اس کے اثر کو برباد کر لیا۔ ان کی حالت زار کو دیکھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے اندر اس مال حرام وغیرہ کو نہ جانے دیں، ورنہ پھر نافرمانیاں اور جو یہ اپنی اولاد کی دیکھنے میں آتی ہیں اور سب کچھ یہ ان سے ان کو بچایا جا سکے۔ یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 روز تک اس کی جو ہے وہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو حرام سے جو جسم بنے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، روایت کے اندر یہ جملہ آیا ہے باقاعدہ۔ تو دیکھیں ہم تو ہمارے ساتھ وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ جسم اتنے زیادہ حرام کے عادی ہو گئے کہ بلکہ حلال غذا شاید اندر چلی جائے تو ان کو الٹی ہونے لگے یا قے ہو جائے، جیسے وہ کون سا وہ اخبار ایوننگ اسپیشل وغیرہ یہاں پہ نکلتا ہے چٹپٹی خبروں والا، اس میں یہ تھا کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے خالص آٹا کھلا دیا، اب اس بیچارے کے ساتھ جو وہ خالص آٹا کھانے کا عادی نہیں تھا تو اس کے اسپتال جانا پڑ گیا اس کو۔ تو ہم لوگوں کے لیے ساتھ باقاعدہ کبھی کبھی یہ صورتحال بھی ہوتی ہے۔ تو جسم عادی نہیں رہے ہیں حلال اور پاکیزہ غذاؤں کے، تو اس حد تک اس کی یعنی حلال غذا کی اتنی زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، سفینۃ البحار جو کتاب ہے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی کوئی شخص حلال غذا کھاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے کنارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ یعنی حلال غذا سے اتنا فائدہ کہ فرشتہ استغفار کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں اس کے اندر جو حرام چیزیں جیسے مثلا یہ شراب اگر کوئی شخص پیتا ہے معاذ اللہ، یہ بھی مرض بڑھتا جا رہا ہے، لوگ عام طور پر بہت سی خواتین تک اس کی عادی ہیں اور باقاعدہ لکھ کے پوچھتی ہیں کہ اس سے پیچھے چھڑانے کا کوئی ہمیں کوئی دعا طریقہ بتائیں۔ مردوں کو تو چھوڑیے، اب خواتین بھی اس کی معاذ اللہ عادی ہوتی جا رہی ہیں۔ ام الخبائث اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو کہ کھانے پینے کی چیزیں یہ روحانی، پھر انسان ہر قسم کے جسمانی اور ہر قسم کی روحانی برائی کے اندر بھی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ روح کو تباہ و برباد شراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھا جائے تو ایک مشروبی تو ہے نا، اس کے جسم پہ اثر ہونا چاہیے تھا، نہیں، روحانی اثرات۔ تو بہرحال جو علامہ تقی جعفری جو قرآن کی آیت ہے کہ جو پاک و پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہاں سے پاک و پاکیزہ سبزہ ہوا کرتا ہے، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے وہاں سے خبیثی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جسم کے اندر ہم کیا چیزیں ڈال رہے ہیں، تو اپنے ذرائع آمدنی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آیا کہ حلال رزق کمانا میدان جنگ میں تلوار لے کر مقابلہ کرنے سے زیادہ سخت شمار کیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، واقعی مشکل ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ ایک سے کرنے جا رہے ہیں ہم کاروباری معاہدہ، یا اپنا پارٹنر ہے وہ اس کا خیال نہیں کر رہا، ہمارے پاس جو پیسے یعنی پیسہ جمع ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، پتہ چلا اس پہ پہلے سے خمس واجب الادا تھا، پروفٹ کہیں سے آ رہا ہے، اس کے اندر سود اور حرام چیز شامل ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا بہت سارے لوگ جو مختلف جابس وغیرہ کرتے ہیں، عام آفس جابس جو پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرام کام بھی نہیں، لیکن حرام کس طرح سے شامل ہو جاتا ہے؟ مثلا ٹائمنگز کا اگر خیال نہ کریں، آپ نے مثلا 8 گھنٹے ٹائمنگز کا شروع میں ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے آپ کا،
اور آپ نہ دیر سے پہنچ رہے ہیں، جلدی اٹھ کر جا رہے ہیں، بیچ میں سے مثلا نماز پڑھنے کا آدھا گھنٹہ آپ کو دیا گیا تو آپ نہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں، تو اتنے آپ سیلری کے مالک نہیں ہوتے جتنی دیر کا آپ نے وہ کام کیا. جیسے عام طور پر عام پرائیویٹ بینکس جو ہیں جو سودی کام کرتے ہیں، سودی اس میں جو جاب جو جتنی دیر وہ سودی کام کرے گا اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو اس کو اگر کوئی شخص مجبوری کے تحت یہ کام کر بھی رہا ہے بل تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ جائز کوئی جاب تلاش کرے. لیکن اگر وہ مجبور بھی ہے تو جب تک جاب نہیں مل رہی تو اتنی دیر جتنی دیر بھی اس نے سودی کام کیا ہے اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کرے، اس کے برابر یا تو اس بینک سے تنخواہ نہ لے وہ، لیکن اگر وہ وہاں سے مل ہی رہی ہے تو لینے کے بعد اتنا مال اس کو حاکم شرع تک پہنچانا پڑے گا جو حرام کام کرنے کی جو اجرت ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو کتنے ایسے ذرائع ہیں کہ حرام جسموں کے اندر اس انداز سے چلا جاتا ہے. جب بھی توبہ وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی. ایک شخص توبہ کر رہا تھا حضرت امیر المومنین کے سامنے کہ توبہ 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 کی آواز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امیر المومنین سخت ناراض ہوئے، اور ایک طویل روایت ہے جس کو اب تو پیش نہیں کر رہا، کہا کہ جا پہلے اٹھ یہاں سے، اپنے جسم کو تو نے جو اب تک گوشت تیرا حرام سے پیدا ہوا اتنے روزے رکھ کے جسم سے وہ گوشت تیرا زائل ہو جائے، پھر تو توبہ کر، تب تیری توبہ قبول ہوگی. خالی صرف زبانی کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے دیکھیے خالی یہی نہیں کہ حلال غذا بھی اگر زیادہ کھائی جانے لگے اس تک کے روحانی اثرات ہوتے ہیں. پرخوری کی جب اس حد تک مذمت آئی ہے، اس حد تک اس کے نقصانات آئیں گے. بہت زیادہ انسان اگر کھانا کھانے کا پرخوری کا پیٹ بھرے ہوئے پیٹ پہ کھانے کا عادی ہو جائے، سب سے پہلے تو ایک تو یہ کہ اس کا عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے، نماز شب سے چیز مانے ہو جاتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب روحانی اثرات. بلکہ روایت کے اندر تو یہ جملہ بھی ہے کہ پروردگار عالم کو سب سے زیادہ مکروہ ترین اور قابل نفرت بھرے ہوا پیٹ ہے. روایت کے اندر یہ بھی آیا. یعنی جو ہر وقت لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، پہلے پیٹ بھر لیتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، تو اس حد تک عادی ہو گئے ہیں بہت زیادہ پرخوری کرنے کے. اچھا دیکھیے کیا کھانا ہے، بہت زیادہ اگر انسان کھانا کھانے کا عادی ہو جائے، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، اسلام کے آداب کیا ہیں اس سلسلے میں. بچوں کو باقاعدہ یہاں پر مدرسے میں اس کے وہ بھی بنائے گئے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بھی ڈالا ہے. کھانا کھانے کے آداب جو ہے وہ اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک مثلا بھوک نہ لگے آپ کھانا نہ کھائیں، جب تک پیاس نہ لگے آپ جو ہے وہ پانی نہ پئیں، جو اسلام کا اصول ہے. تو واقعی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا افطار کے وقت کیوں آپ اتنا زیادہ، مومن کو یعنی سب سے زیادہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے 2-3 موقع روایت میں بتائے گئے ہیں، اس میں ایک ہے وقت افطار خوشی. پورے دن کی شدید پیاس کے بعد جب وہ پانی پیتا ہے تو واقعی شکر خدا دل اس کا خوش ہوتا ہے. پورے دن کی بھوک کے بعد جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو واقعی اس کو لذیذ محسوس ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے خود ہی کھانوں میں اس وجہ سے ہمیں لذتیں بھی اتنی ویسی نہیں رہیں کہ ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرنے لگے. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت تو کہتے تھے کہ عرفانیات کے جو طالب علم ہیں کہتے تھے کہ زیادہ پانی پینے سے بھی روحانیت کم ہوتی. ٹھیک ہے میڈیکل سائنس آپ کو کہہ رہی ہوگی کہ بہت دن میں اتنے زیادہ پانی پینا چاہیے، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے کہ روحانیت کے جو علم عرفانیت سیکھنے کے لیے ان کے پاس طالب علم آتے تھے تو پانی کم پینے کی تاکید کرتے تھے ان کو. اچھا پھر وہ آیت اللہ بہجت باقاعدہ افسوس کرتے تھے کہ افسوس ہے کہ ہم لوگوں کے علم کے اندر ایک بے برکتی ہو گئی ہے، پہلے کی طرح کے علمی مقامات کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں لوگ. عمل میں بے برکتی ہو گئی، پہلے کی طرح کے لوگوں کے عمل ایسے نہیں ہیں. عمروں میں بے برکتی ہونے لگی ہے، جلد اموات ہونے لگی ہیں. فکری انحراف کی سب سے بڑی وجہ کہتے تھے کہ جو فکری انحراف ہے اس کی ایک بڑی وجہ غذاؤں کی بے اعتدالی. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے مال حرام، مال مشکوک. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگ لذیذ غذاؤں کی تلاش میں تو جاتے ہیں لیکن مفید غذاؤں کی تلاش میں نہیں جاتے. تو بس ذائقہ اچھا لگے چاہے وہ مضر صحت ہو. آیت اللہ بہجت یہ بھی نے بڑی اچھی بات ایک لکھی کہ نجف کے ایک معمر ترین، یہ تو خیر میں اس لحاظ سے کہ آپ کو دماغ میں رہے کہ ہمارے علماء کی جو عمریں ہیں وہ ہر ایک کی آپ دیکھیں 100 سال 90 سال 95 سال اس میں علمی بہار کے اوپر ہوتے ہیں، درس خارج وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کتنی ان کی عمریں، لیکن کوئی جسمانی طور پر کوئی بیماری نہیں ہوتی. اور آیت اللہ وحید خراسانی 90 سال سے بھی متجاوز ہیں. اب دیکھیں قریب کی نگاہ بھی خراب نہیں ہے اور دور کی نگاہ البتہ کہ اس کے لیے چشمہ لگا دیں، قریب کی نگاہ آپ دیکھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں بغیر اس کے جو ہے قرآن مجید. تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زائد عمر کے ایک نجف میں ایک بزرگ تھے.
وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پوری 100 سال کی عمر گزار دی تھی لیکن آج تک کبھی بھی نہ کوئی دوا استعمال کی تھی نہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. تو ان سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ آپ 100 سال آگا آپ نے عمر گزار دی ہے اور آپ پھر بھی کسی طبیب اور ڈاکٹر اور کسی دوا کو آپ نے آج تک استعمال نہیں کیا, کیا اقدامات آپ نے ایسے کیے ہیں, کیا آپ بیمار کبھی نہیں پڑے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب اچھا جملہ کہا یہ فقط میں نے تابع شریعت ہو کر غذا کھائی, کمن و کیفن, یعنی کتنی کھانی ہے اور کون سی کھانی ہے اور کب کھانی ہے, ان سب میں میں نے دستورات شرعی کا خیال کیا ہے, مستحبات مکروہات کا خیال کیا ہے, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کون سی چیز کھانی ہے, کون سی چیز نہیں کھانی ہے, لہذا کبھی بیمار ہونے یا طبیب کی طرف مراجعہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یعنی واقعی اگر آپ کھانے پینے, جب بھی توضیح المسائل کے اندر باقاعدہ کھانے پینے کے مستحبات اور مکروہات اور کھانے پینے کے آداب یا کھانے پینے کے آداب کے عنوان سے ہر توضیح المسائل کے اندر ایک سیکشن, وہ اس وجہ سے کہ دیکھا جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, عام سی نارمل سی بات ہے, اس کو نہیں بھی ہوتا, اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں, لیکن توضیح المسائل میں الگ سے چیز شامل کی گئی جسے آپ جا کر پڑھیے گا. آج تو میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھوں, تو اس لحاظ سے دیکھیں ان تمام حلال غذاؤں کا بھی اتنا زیادہ فائدے ہیں کھانے کے, اور حرام غذاؤں کے کتنے زیادہ آپ نے نقصانات سنے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے یہ دالوں کے متعلق کہا جاتا ہے, روایت کے اندر جملہ بھی آیا کہ اے علی, یعنی مسور کی دال کے لیے بھی ہے اور ایسے عام دالوں کے لیے بھی ہے کہ یہ بابرکت اور مقدس غذا ہے دال, بابرکت اور مقدس غذا ہے, دل کو نرم کرتی ہے دالیں, اور روایت میں ہے کہ آنکھوں سے اشک کو, یعنی جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے, اور یہ انبیاء کی غذا ہے دال, انبیاء کی. اچھا یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیے اثرات رکھتی ہیں, گوشت کو اچھی طریقے سے دھونے کا جب بھی حکم ہے کہ اس میں سے خون وغیرہ نکل جائے, کیونکہ بے احتیاطی اگر نہ کریں یا ملازموں کے ہاتھوں میں اگر دے دیا جائے وہ اچھی طرح سے نہ دھوئیں تو خون وغیرہ اس گوشت میں وہ جسم میں جاتا ہے اور اس سے دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اتنا سخت ہوتا ہے خون کہ وہ اپنے کسی قریبی باپ کو اور اولاد تک کو بھی جو ہے قتل کر سکتا ہے, یعنی اس کے اندر اتنا اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. تو مال حرام کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بھی اسی طرح کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دل سخت ہونے لگتا ہے. تو یہی وجہ ہے بس آخری میں اس پہ ہم کہ اتنی زیادہ اس چیزوں کی اہمیت ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بعض اوقات خیال کرنا ہوتا ہے کہ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رہبر معظم کی خدمت میں گئے, کچھ حکومتی عہدیدار بھی تھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں, تو وہیں پر ہی رہبر معظم کے بیٹے مصطفیٰ خامنہئی وہ بھی وہاں پر موجود تھے. جب کھانے کا وقت آیا تو رہبر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم اب گھر جاؤ, گھر جا کر کھانا کھاؤ. سب نے کہا کہ اگر رہبر موجود ہیں مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں کھانے کے لیے. کہا کہ نہیں, یہ بیت المال کا پیسہ ہے, گھر میں کھانا موجود ہے, یہ اس کے لیے حرام ہے کہ یہاں پر بیت المال کے پیسے سے یہاں پر یہ کھانا کھائے, اس کو چاہیے کہ گھر جا کر کھائے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن وہی ہے کہ انسان اپنے جسموں میں, اپنی اولاد کے جسموں میں بھی ان حرام غذا کو پہنچنے سے